السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے لرن عربک چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں محمد عرفان الحق، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسے ویڈیو کے ساتھ جو عربی سیکھنے سے متعلق ہے۔ عربی ادب کیسے سیکھیں، یہ چھٹا حصہ ہے جس میں اسماء ضمیر کی تفصیلات اور اس کا محل استعمال بتایا جائے گا۔ اسماء ضمیر، یہ ضمیر جو ہے ایک ہوتا ہے ضمیر، ایک ہوتا ہے اسم ظاہر۔ اسم ظاہر اس کو کہتے ہیں جو بالکل ظاہر ہو اور سب کو معلوم ہو، جیسے کہ زید رجل، کہ زید ایک مرد ہے۔ تو اب یہاں پر مثال کے ایگزامپل میں زید یہ اسم ظاہر ہے، اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے زید رجل، وہ بھی اسم ظاہر ہے۔ اب جو ہے اسم ضمیر کہتے ہیں کس کو، کہ اسم ظاہر کی جگہ پر جو ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ جو ہے ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسے زید رجل، زید ایک مرد ہے، ہوا قصیر، کہ وہ ناٹا ہے۔ تو اب یہاں پر زید جو کہ اسم ظاہر تھا، وہاں پر استعمال کرنے کے بجائے وہاں پر اسم ضمیر استعمال کیا گیا۔ اب جو ہے اسم ضمیر استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے، تو اس فائدے کو سمجھتے ہیں کہ اسم ضمیر وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ کلام کے اندر سلاست اور روانی پیدا کرنے کے لیے، اور مثال کے طور پر جس طریقے سے اردو زبان میں کہ پہلے جو ہے کوئی واقعہ، کوئی داستان ذکر کیا جاتا ہے اور شروع میں نام ذکر کیا جاتا ہے، جیسے APJ عبد الکلام بہت اعلیٰ شخصیت ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا۔ تو پہلے تو اسم ظاہر APJ عبد الکلام کو ذکر کیے، پھر اس کے بعد جو ہے ضمیر کو حذف کر دیے، بلکہ ضمیر کا استعمال کیا گیا، اسم ظاہر کا استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کہانی قصہ میں جو ہے سلاست پیدا ہو جائے اور سننے والے کو اچھا معلوم ہو۔ تو اسی وجہ سے اسم ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے اسم ظاہر کی جگہ پر۔ اب جو ہے اسم ضمیر اردو اور فارسی میں جو ہے جو سیگے ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں سیگے جو ہے 14 ہیں، جس کی تفصیلات یہ ہے کہ ایک جو ہے مرد ہوتا ہے یعنی مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو ہے واحد ہوگا، اور ایک جو ہے تثنیہ ہوگا، اور ایک جمع ہوگا۔ اسی طریقے سے واحد، غائب، حاضر اور متکلم اور جمع متکلم۔ اس کو جو ہے ہم آسان لفظوں میں اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، کچھ آدمی تو ایسے ہوتے ہیں جو غائب ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو حاضر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو غائب ہے تو اس میں بھی جو ہے 2 افراد ہیں، ایک تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اگر مذکر ہے تو ایک آدمی غائب ہوگا، اگر ایک آدمی غائب ہے تو واحد مذکر غائب کہلاتا ہے، اور اگر 2 آدمی غائب ہے تو تثنیہ مذکر غائب کہلاتا ہے، اور اگر 3 آدمی غائب ہے یا 3 سے زیادہ آدمی غائب ہے تو وہ جمع مذکر غائب کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے مؤنث میں اگر ایک عورت غائب ہے تو واحد مؤنث کہلاتا ہے، اور اگر 2 عورتیں غائب ہیں تو تثنیہ مؤنث غائب کہلاتا ہے، اور اگر 3 عورت یا 3 سے زائد عورت غائب ہے تو جمع مؤنث غائب کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے حاضر میں ایک شخص یعنی ایک آدمی حاضر ہوگا۔ اگر ایک آدمی حاضر ہے تو واحد مذکر حاضر کہلاتا ہے، اور اگر 2 شخص یعنی 2 آدمی حاضر ہے تو تثنیہ مذکر حاضر کہلاتا ہے، اور اگر 3 آدمی یا 3 آدمی سے زائد حاضر ہو تو پھر وہ جمع مذکر حاضر کہلاتا ہے۔ اور اگر مؤنث میں اگر حاضر ہیں تو اگر مؤنث میں ایک عورت حاضر ہوگی تو واحد مؤنث
حاضر کہلائے گا، اور اگر دو عورت حاضر ہے تو تثنیہ مؤنث حاضر کہلائے گا، اور اگر تین عورت یا تین سے زائد عورت یہ حاضر ہے تو یہ جمع مؤنث حاضر کہلائے گا۔ تو اب جو ہے واحد مذکر غائب کے 6 صیغے ہو گئے، اور غائب کے 6 صیغے ہو گئے، اور حاضر کے بھی 6 صیغے ہو گئے۔ 3 صیغے تو مذکر کے لیے ہیں، اور 3 صیغے مؤنث غائب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے 3 صیغے مذکر حاضر کے لیے ہے، اور 3 صیغے مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ 12 صیغے ہو گئے۔ اب جو ہے بچے 2 صیغے، ایک جو ہے متکلم اور ایک جمع کا۔ تو انا کے معنی آتے ہیں میں، ایک مرد یا ایک عورت، یہ واحد متکلم کہلاتا ہے۔ واحد متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوتا ہے۔ بات کرنے والی ایک عورت ہوگی یا ایک مرد ہوگا، تو دونوں کو جو ہے ایک ہی صیغے میں ملا دیا جاتا ہے، ایک ہی صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جمع متکلم میں 2 مرد اور 2 عورتیں، یہ دونوں کے دونوں جو ہے شامل ہوتا ہے، یعنی تثنیہ بھی جمع متکلم میں شامل ہوتا ہے، اور تثنیہ مذکر اور مؤنث، اسی طریقے سے جمع مؤنث اور مذکر یہ جو ہے جمع متکلم میں شامل ہوتے ہیں۔ تو 2 صیغے جو ہے واحد متکلم کے ہو گئے، اور ادھر جو ہے 12 صیغے، 3 صیغے مذکر غائب کا اور 3 صیغے مؤنث غائب کا، اور 3 صیغے مذکر حاضر کا، 3 صیغے مؤنث حاضر کا، اور اس طرف 2 صیغے ایک واحد متکلم کا اور دوسرا جمع متکلم کا۔ آئیے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے تفصیل دیکھتے ہیں، اور اس پر جو ہے نظر ثانی کا۔ تو آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہوا ہے، ہوا کے معنی اوہ، اور یہ جو ہے واحد مذکر غائب ہے۔ تو ہوا یہ اس میں ضمیر ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو لفظ مذکر ہوگا اور ایک ہوگا تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہما ہے کہ او دونوں، اس کے معنی ہے او دونوں، اور یہ صیغہ جو ہے تثنیہ مذکر غائب کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم، او ہو سب، اور یہ صیغہ جو ہے جمع مذکر غائب کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہیا، وہ ایک عورت واحد مؤنث غائب کہلاتا ہے۔ ہما، او دونوں، اس کے معنی ہے، اور یہ تثنیہ مؤنث غائب ہے۔ اسی طریقے سے ہننا، وہ سب عورتیں، یہ جمع مؤنث غائب کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے انتا، تو یہاں پر ایک مرد ہے، اور یہ واحد مذکر حاضر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے انتما، تم 2 مرد، تثنیہ مذکر غائب ہے۔ اسی طریقے سے انتم، تم سب مرد، جمع مذکر حاضر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے انتی، تو ایک عورت، واحد مؤنث حاضر کہلاتا ہے۔ انتما، تو 2 عورتیں، تثنیہ مؤنث حاضر۔ انتنا، تم سب عورتیں، جمع مؤنث حاضر۔ اسی طریقے سے انا کے معنی آتے ہیں میں، تو اس میں جو ہے متکلم بات کرنے والا ایک مرد ہوگا یا ایک عورت ہوگا، تو یہ واحد متکلم کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے نحن، ہم سب، تو ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، یا ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں، یہ جمع متکلم کہلاتا ہے، اور اس میں تثنیہ اور جمع دونوں کے دونوں شامل ہے۔ تو یہ جو ہے اسماء ضمائر ہے، اور اس کے جو ہے معانی اور اس کے جو ہے صیغے ہیں۔ اب جو ہے اس سلسلے میں جو ہے کچھ سوالات دیے جاتے ہیں، جس کا جو ہے سمجھنا اور مشق کرنا انتہائی ضروری ہے، بلکہ مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، اور اس اسماء ضمائر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور آپ کو جو ہے فائدہ بھی ہوگا۔ آئیے ہم جو ہے کچھ سوالات دیتے ہیں، اور تو یہ جو ہے اسماء ضمیر سے متعلق چند سوالات ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں۔ اس کا جو ہے کہ میں ناٹا ہوں، تو ناٹا، اس کی عربی جو ہے بتا چکے ہیں۔ میں، انا کے معنی میں۔ تو موٹا ہے، تو یہاں پر انتا استعمال ہوگا۔
اسی طریقے سے عفیفہ لڑکی ہے تو عفیفہ اور لڑکی استعمال، ہوا وہ بڑا ہے تو یہاں پر ہوا استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے زینب چھوٹی ہے، ہم سب مرد ہیں، تم سب لڑکے ہو، اوہ سب تو تم سب، اوہ سب لڑکیاں ہیں، تم دونوں لڑکے ہو، وہ موٹی ہے، زید کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، خالدہ خوبصورت ہے، وہ ذہین ہے، اصغر محنتی ہے، سوری یہاں پہ ہے چھوٹ گیا ہے، وہ کون ہے تو محنتی، اس کی عربی جو ہے مجتہدن آتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ کون ہے تو من کے معنی کون، اور باقی جو ہے اوپر میں جتنے بھی استعمال ہوئے ہیں، تم سب، اوہ سب، تم دونوں، یہ سب کے سب جو ہے ضمائر ہیں۔ تو کچھ ضمائر وہ ہیں جو واحد کے ہیں، کچھ وہ ضمائر وہ ہیں جو تثنیہ کے ہیں، کچھ ضمائر وہ ہیں جو جمع کے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جیسا جو ہے مطلب ضمیر ہوگا ویسے ہی جو ہے اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر پہلا ضمیر جو ہے جمع ہے تو اس کے بعد جو آنے والا اسم ہے وہ بھی جمع ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کہ وہ سب لڑکیاں ہیں، تو لڑکیاں یہاں پر جو ہے یہ جمع استعمال کیا گیا ہے، تو پہلے جو ہے ضمیر کیا استعمال کریں گے، ہن بناتن، تو ہن کا معنی ہوا وہ سب، اور لڑکیاں چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے جو ہے ہن جو ضمیر ہے مؤنث کا اور جو کہ غائب ہے وہ جو ہے ہن استعمال کریں گے، اور لڑکیاں چونکہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پر جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، تو ہن بناتن، تو ہن بھی اس میں جو ضمیر ہے وہ جمع ہے، اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ بھی جمع ہے۔ تو ضمیر جو ہے جیسا ہوگا، اگر ضمیر جمع ہے تو اس کے بعد آنے والا اسم بھی جمع ہوگا، اور اگر واحد ہے تو اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ واحد ہوگا، اور اگر ضمیر تثنیہ ہے تو اس کے بعد آنے والا اسم بھی تثنیہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے پہلا سوال تھا کہ عربی میں ترجمہ کریں، تو ہم نے جو ہے کچھ جملے دیے ہیں اردو میں اور کچھ سنٹینس دیے ہیں جس کو عربی میں بنانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا جو سوال ہے اس میں جو ہے یہ دیا گیا ہے کہ درج ذیل اسما سے پہلے مناسب ضمیر لگائیں۔ مناسب ضمیر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسم جو دیے گئے ہیں اس جو ہے اسم کا لحاظ کیا جائے گا، اگر مؤنث ہے تو اس سے پہلے جو ہے جو ضمیر لایا جائے گا وہ مؤنث ہوگا، جیسے کہ زینب، تو زینب چونکہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے جو ہم اسم لائیں گے وہ مؤنث لائیں گے، یعنی ہیا، تو جیسا اسم ہوگا اگر اسم مؤنث ہوگا تو اس سے پہلے جو ضمیر آئے گی وہ بھی مؤنث ہوگا۔ اس طریقے سے رجلانی یہ تثنیہ ہے اور یہ مذکر ہے تو اسی حساب سے جو ہے ضمیر بھی لایا جائے گا کہ ہما رجلانی، کہ وہ دونوں مرد یا وہ دونوں آدمی۔ اسی طریقے سے رجال جمع ہے، صغار جمع ہے صغیر کی، زکیتن یہ جو ہے مؤنث کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جیسے زینب ہے، اور اسی طریقے سے لڑکیاں کے جتنے بھی نام ہیں، عورت کے جتنے بھی نام ہوں گے وہ سب کے سب مؤنث کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مؤنث کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ آخر میں جو ہے گولتا ہوگی تو وہ لفظ جو ہے آٹومیٹک وہ مؤنث کہلاتی ہے، جیسے کہ زکیتن تو آخر میں گولتا ہے تو اب یہ جو ہے لفظ مؤنث مانا جائے گا، اور یہ جو ہے مؤنث کے حساب سے اس سے پہلے جو ضمیر استعمال کیا جائے گا وہ بھی مؤنث کا استعمال کیا جائے گا کہ ہیا زکیتن وہ ذہین ہے، تو ولدن اسی حساب سے جو ہے ضمیر استعمال کیا جائے گا۔ اب جو ہے یہ تو جو ہے پہلا سوال اور دوسرا سوال ہو گئے، اب تیسرا اور چوتھے سوال کی طرف نظر کرتے ہیں۔ آئیے تیسرے اور چوتھے سوال کی طرف نظر کرتے ہیں۔ تیسرا سوال میں ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں۔ عربی کے کچھ جملے دیے گئے ہیں، کچھ سینٹینس دیے گئے ہیں، اس کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ زید رجل، زید ایک مرد ہے، ایک آدمی ہے، ہوا قصیر، دیکھیے یہاں پر اس میں ظاہر کی جگہ پر اس میں ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے کہ ہوا قصیر
وہ ناٹا ہے۔ تو یہ جو ہے تیسرے سوال ہو گئی۔ چوتھے سوال کی طرف نظر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہے کہ درج ذیل ضمیروں کے نام لکھ کر کے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو انتما اس کا نام لکھنا ہے، پھر اس کو جو ہے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ہم نے نمونے کے طور پر ایک کا جو ہے استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ انتما یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے، تو یہ ضمیر کے نام ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس ضمیر کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور ہم نے اس کو استعمال کر کے بتایا ہے کہ انتما رجلانی، کہ تم دونوں مرد ہو۔ اسی طریقے سے ہیا ہے، اس کا نام لکھنا ہے اور پھر جو ہے اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے 3-4 سوالات تھے، اور اس سے پہلے ویڈیو میں کچھ سوالات دیے گئے تھے، تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں جو ہے مشق کرنا زیادہ اہم ہے اور مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے خود سے محنت کرنا۔ اور جو مطلب جو سوال باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں دے دیا جائے گا، اپلوڈ کر دیا جائے گا، تاکہ آپ جو کاپی پر مشق کر رہے ہیں اس کو جو ہے جوابات کو اپنے کاپی سے ملا کر کے درست کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔